کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ، جس کو درد دل سے آپ ذرا سننے کی کوشش کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبح رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تقاضا بشری کے اعتبار سے بخار کی حرارت اور سر مبارک میں بڑا درد تھا۔ سرکار کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسجد نبوی شریف سادہ دور تھا، دیواریں ایک ہی ہوتی تھی، یعنی جو مسجد کی دیوار ہے وہی کسی صحابی کے گھر کی دیوار ہے، وہ اپنا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر کھلے، وہ اپنی کھڑکی کھولے تو مسجد کے اندر کھلے، یعنی سپریٹ نہیں، سادہ دور تھا، مسجدیں کے ساتھ گھر اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جو مسجد کی دیوار ہے وہی گویا کہ گھر کی دیوار، تو کھڑکیاں کھولتی تو کھڑکیاں جناب جو ہے وہ مسجد کے اندر کھلتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اولاد کا بظاہر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یہ صحابی، کہتے ہیں سرکار تشریف لائے فی مرضی، سرکار اس وقت تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بڑے علیل تھے، الذی مات فی، اس مرض وفات میں کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، سر مبارک میں درد تھا، عاصبا رأسہ بالخرقہ، سرکار کے سر مبارک پر کس کے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ فعقد علی المنبر، حضور تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ گئے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کی، واثنى علیہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، انہ لیس من الناس احد امن علی نفسہ ومالہ من ابی بکر۔ پہلا جملہ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، تم میں سے کسی کے بھی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اب دیکھیں قرآن یہی تو کہہ رہا تھا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے پیسہ دیا۔ اب میں مفسر کی کیا بات کروں، اس آیت کی تفسیر میں افضلیت ابو بکر جناب رسول اللہ کی زبان سے آ گیا، اور یہ نکرہ ہے، یعنی سب کی نفی کی۔ حضور نے فرمایا کہ انہ لیس من الناس احد امن علی، امن علی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے امن علی جس کا مجھ پر احسان ہو، فی نفسہ، میرے ذات پر، وہ مال ہی، اپنی جان کے ساتھ، کہ جس نے اپنی جان بھی مجھ پر قربان کرنے میں آسرا نہ کیا، مال بھی کرنے میں آسرا نہ کیا، من ابی بکر ابی قحافہ، وہ صرف میرا ابو بکر ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا ولو کنت متخذا من الناس خلیلا، میں اگر اپنے صحابہ میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لا تخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولکن خلت الاسلام، لیکن اسلامی بھائی بنانا یہ زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا سدو ان کل خوخۃ فی هذه المسجد، سرکار نے دائیں سے لے کر بائیں طرف دیکھا، اور یہ آخری جملہ حضور کے خطبے کا تھا، اس کے بعد سرکار ممبر پر جل بگر نہ ہوئے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ اس خطبے کا آخری جملہ یہ تھا، فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ من هذه المسجد، یہاں سے لے کر وہاں تک دیکھ کر فرمایا کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اس مسجد کے اندر کسی کی بھی کھڑکی نہیں کھلے گی، سب اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دے۔ فرمایا غیر خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کو اجازت ہے کہ اپنی گھر کی کھڑکی کھول سکتا ہے۔ یہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی شان جلالت اور ان کے مال و مقام کو بیان کیا، اور بخاری شریف کی حدیث سے 3661 میں ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم، میرے صحابہ جب اللہ نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا تو میں جب تمہارے پاس آیا، فقلتم کذبتا، تو تمہاری قوم نے مجھے کہا کہ یہ تو کذبتا، معاذ اللہ کہ یہ تو جھوٹے ہیں، جو حدیث کا ترجمہ بنتا ہے کذبتا، کہ تمہاری قوموں نے مجھے تو جھوٹا کہا، میرا انکار کیا۔ وقال ابو بکر صدقہ، لیکن میرا ابو بکر وہ تھا جس نے مجھے سچا کہا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، وواسنی بنفسی ومالہ، فرمایا اور صرف یہ نہیں کہ مجھے سچا کہا بلکہ اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی۔ فہل انتم تارکونی، صحابی اور میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے، تو یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔